اور ان لوگوں کی محنت اور جان اور مال لگانے پر اللہ کتنے خوش ہوں گے جو ساری انسانیت کے رخ کو مخلوق سے اللہ کی پھیرنے کی طرف محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں. مقصد رخ کو پھیرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہے. سارے انبیاء اسی لیے آئے. انسان تو اپنے جو ہے دنیا کے اسباب اور آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی صلاحیتوں اور زندگیوں کو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام آ کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے کہ سب سے پہلے ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ان کی خدمتیں ہیں اللہ نے متعین کی. سورج کا حرکت کرنا، روشنی دینا اور اس کی حرارت یہ اللہ نے ان کو دیا، لیکن ان کی پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تم رزق کی طرف نہ دوڑو بلکہ رزاق کو دیکھو. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اے اللہ. پھر ہماری عبادت تو ایسی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر موقع، ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے امر کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا. تو اے اللہ ہم جو انسان اور مخلوق اور مرزوق ہیں ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق. تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اور اللہ کو کوئی ادو اللہ جو ہے ایسے کے لیے نہیں بھی بھیجا. ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو یہ عبادت سب سے بڑا سہرا ہے. اس لیے صحابہ کرام اور اس امت کو اللہ نے چنا. کتنا بڑا اللہ کا امر. تو ایک کائنات کو پیدا کرنے کا امر یہ کتنی طاقت والا ہے. ایک اپنی چاہت کو بطور عبادت کے جو انسان کو حکم دیا، اس کی طاقت کائنات کی طاقتوں سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے وہ ایک حدیث ہے نا، پہاڑ اور پانی اور آگ اور فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ کہ ایمان کی حالت میں ایمان والا دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرے، نفلی صدقہ، اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. ایمان والے کی یہ نفلی عبادت اور صدقہ اخلاص کے ساتھ، اس کی طاقت اس کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. جب اس کے نفلی صدقے کی اتنی طاقت ہے تو سنتوں پر چلنے کی کیا طاقت ہوگی، واجبات پر عمل کرنے کی کیا طاقت ہوگی، اور پھر فرائض کو ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی کیا طاقت ہوگی، اور اس محنت کی کیا طاقت ہوگی کہ جس محنت سے سارے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں. کبھی کریں گے نا محنت انشاءاللہ، اور اعمال میں لگائیں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جا رہے ہیں نقد اللہ کے راستے میں نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں بندے تم عزم کر لو اور پختہ نیت کر لو اور مجھ پر بھروسہ کرو، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہمارے بیٹھنے، سننے اور نیتوں کو قبول فرما.